السلام علیکم. تھوڑی معذرت چاہوں گا, تھوڑی آواز بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ لاہور میں ہم نے ٹریننگ پروگرام کیا اور مسلسل 2 دن, اور جو لاہور پروگرام جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے گھنٹے اس میں لگے, تو اس کے بعد آواز کا بیٹھنا بنتا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا برداشت کر لیجیے, 2-1 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. 29 مارچ کی کال کے ساتھ میں حاضر ہوں. یہاں میں نے اپنے جو پہلے نو کانفیڈنس موو پر میں نے جو اپنا پوائنٹ دیا تھا اسی کو تھوڑا ریفریش کیا ہے اور مزید پریسائسلی کیا نظر آ رہا ہے موجودہ صورتحال میں وہ بتانے کی کوشش کی ہے. سب میں پہلے کہ اگر نو کانفیڈنس موو ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا. تو جناب, نو کانفیڈنس موو اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو انیشیلی ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے بلش ہو جائے گی, اور وہ بلش دور تک نہیں جائے گی. وہ بلش میں جو خاص اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں انویسٹر جو ہے اب سائی آف ریلیف چاہتا ہے, وہ کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہے. تو اس کو ایسا لگے گا کہ اب چلو جان چھوٹی, ریجیکٹ ہو گئی, اور خان صاحب اپنا ٹرم پورا کریں گے اور معاملات آگے چلیں گے. ہم معاملات تو جیسے بھی چلیں گے ہم اپنا کام کر سکیں گے, مگر ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ اس صورت میں مارکیٹ بہت دور نہیں جا سکتی. کیونکہ ویسے میں نے آپ نے اگر دونوں طرف دیکھا ہو تو روپی ڈکلائننگ 183 روپیز پہ آ گیا ڈالر کے مقابلے میں. انفلیشن کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, میں وہ نمبر بھی لینا نہیں چاہتا, ذکر نہیں کرنا چاہتا جس نمبر کی بات ہو رہی ہے. سامنے بجٹ کھڑا ہوا ہے جو ہر حال میں فیس کرنا ہے. آئی ایم ایف سوچ رہا ہوگا بیٹھا ہوا کہ بات کس سے کروں, اور ایف اے ٹی ایف کی تلوار تو ہمیشہ کی طرح لٹکتی رہے گی. تو یہ تمام نیگیٹو سینیریو جو سراؤنڈ کرتے ہیں مارکیٹ کو, تو ان معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور پھر حکومت کی گورننس 3.5-4 سال کی, پھر اس سے یہ امید انویسٹر کی کہ 1.5 سال میں کیا کر لے گی, تو وہ کوئی خاص ہوگی نہیں. کیونکہ اب آنے والے جو 1.5 سال ہیں ہر صورت میں الیکشن کمپین کا سال ہے, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہونا. تو لہٰذا پھر مارکیٹ جو ہے اپنے ہی ڈائریکشن پہ چلے گی, زیادہ دور کوئی ایکسائٹمنٹ, کوئی بڑے ٹارگٹس نہیں لے گی. تو یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ ٹارگٹس مکمل طور پہ مارکیٹ کے ریوزٹ ہو چکے ہیں, نہ صرف اسٹاک مطلب انڈیکس کے ٹارگٹ بلکہ اسٹاکس کے بھی جو ٹارگٹ ہیں وہ یقینی طور پہ ریوزٹ ہو چکے ہیں. اب آپ کوئی بہت بڑی بڑی امیدیں مارکیٹ سے نہیں لگائیں گے. دوسرا آپشن میں نے رکھا ہے کہ اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ تو کیا ہوگا. جناب, اگر ایکسیپٹ ہو جائے گی نو کانفیڈنس موو, تو اس صورت میں مارکیٹ میں پہلے والیٹیلٹی آئے گی, اور وہ جو والیٹیلٹی ہے وہ اس کے بعد مطلب مارکیٹ سنبھل جائے گی. اس صورت میں بھی مارکیٹ سنبھلے گی, مگر پہلے والیٹیلٹی آئے گی. ایکسیپٹنس کی صورت میں, جیسے میں نے ریجیکشن کی صورت میں آپ کو بتایا کہ پارٹی کے پاس جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, کیونکہ پہلے ہی وہ ٹیم بنانے میں ناکام رہے ہیں, اور اب اس موجودہ صورتحال میں تو ٹیم میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہو چکی ہوگی, تو لہٰذا ان کے پاس نہیں. اب اگر ایکسیپٹ ہو گئی تو وہاں تو آ ہی رہے ہیں, مختلف ریوڑوں سے لوگ آ رہے ہیں, بہت مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں, مختلف شہروں سے آ رہے ہیں, مختلف مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں, مختلف بیانیے ہیں ان کے, اور ایک بڑا ہی نظریہ ہی الگ الگ ہے. تو وہ نظریہ ایک ساتھ بیٹھے گا اور کیا کرے گا, یہ بہت بڑا سوال ہوگا. تو مارکیٹ پھر جو ہے اس سوچ میں پڑ جائے گی کہ بھائی ہوگا کیا, یہ لوگ کیا کریں گے. تو پھر مارکیٹ دوبارہ ایک انڈیسیشن کی طرف جانے کی کوشش کرے گی. مگر صرف جو اس میں پازیٹیو بات ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بڑی گراوٹ بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی, اور اوپر جانا تو مشکل ہے مگر گراوٹ بھی نہیں ہوگی.
اور مارکیٹ ایک رینج بنا کے پھر اس میں موو کرے گی. اچھا, کنکلوژن میں نے یہاں دیا ہے, کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بجٹ کو جھیلنا ہے, مگر مجھے ایک فکر اس صورت میں ریجیکشن اور ایکسیپٹنس دونوں صورتوں میں مجھے یہ فکر ہے کہ ہاؤ IMF از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ود دس سچویشن اینڈ ود دا ویک گورنمنٹ اور ود دا ویک پولیٹیکل سسٹم. یہ میرے کو ایک مشکل معاملہ نظر آتا ہے آنے والے دنوں کے لیے. اس کے بعد چلتا ہوں میں اپنے کنکلوژن کی طرف. میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن دونوں کیسز میں مارکیٹ والیٹائل بھی ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے ڈائریکشن کو اسٹیبلش کرنے میں. اور پھر جیسا کہ اپ کمنگ بجٹ ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے, تو پھر کیا بیسٹ آپشن ہے اس وقت؟ دیکھیے, بیسٹ آپشن بڑی بدقسمتی سے, بہت بدقسمتی سے, کیونکہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں اپنے فطرت کے مطابق, مگر میں بہت بدقسمتی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے ورس سچویشن میں سے لیس ورس سچویشن کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوگی مارکیٹ کے لیے. تو وہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ارلی الیکشن ہے, کہ ارلی الیکشن کین بی اے سولوشن فار اے گروئنگ اکانومی اور ٹو اسٹاپ دی ڈکلائننگ سچویشن آف دی اکانومی. اور یہ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا مینڈیٹ اور ایک کمپلیٹ ٹینیور اور ایک بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ اگر کوئی پارٹی آتی ہے, اور جو پچھلے ٹینیور میں خان صاحب, کیونکہ خان صاحب ابھی سیاست سے جا نہیں رہے, اگر خان صاحب ہار بھی جاتے ہیں تب بھی خان صاحب کے پاس دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو آنے والی پولیٹیکل پارٹی بھرپور کوشش کرتی ہے پرفارمنس کی. بدقسمتی سے پچھلی حکومتیں ایسی تھیں, جو بھی ریزن رہے واٹس ایور, ان کو پرفارمنس کا موقع نہیں ملا, اور انہوں نے جس طریقے کی حکمت عملی رکھی, چاہے وہ زرداری صاحب کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ہو, کہ ان کے وزیر اعظم چینج ہوتے رہے, تو پرفارمنس انہوں نے کوئی بہت اچھی نہیں دی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کم پرفارمنس یا ہلکی پھلکی بیڈ گورننس یا نو گورننس یا کرپشن, جو بھی ایشوز تھے, ان ایشوز کا فائدہ اٹھایا خان صاحب نے. خان صاحب نے ایک تو بیانیہ بنایا اس کا, اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ نہیں کہ کیوں, میرے یہ سمجھ میں تو نہیں آیا, مگر پتہ نہیں کیوں ان کو ایسا لگا کہ چونکہ پچھلے لوگ تو کوئی پرفارم کرتے نہیں تھے, تو ایز اے پرائم منسٹر پرفارمنس از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان معاملات میں رہیں, کرپشن کو ڈھونڈیں اور لڑتے رہیں, ایک دوسرے کو رسوا کریں. تو انہوں نے 3.5-4 سال یہی کیا. ان کا فوکس کبھی بھی ٹیم یا گورننس پہ نہیں رہا, اور جس کو وہ بھگت رہے ہیں اب. تو بہرحال, اور یہ میں امید کروں گا, ویسے تو پاکستان کی تاریخ نہیں ہے سیکھنے کی, مگر میں امید کروں گا کہ خان صاحب اگر ہار جاتے ہیں تو بڑے دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور سیکھیں, اور اس کے بعد, کیونکہ ابھی بھی عوام ان کو برا نہیں سمجھتی اور ان کو دوبارہ لا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اب وہ دوبارہ اگر آنے کی کوشش کریں تو پھر ایک اچھی ٹیم بنا کے اور پھر بہتر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں, یہ میرا ماننا ہے. اچھا, یہ تو میں نے موجودہ حالات کی وجہ سے, کیونکہ مارکیٹ جو ہے نیوز بیس ہے, اس لیے یہ ساری بات کی. تو یہ میرا کنکلوژن ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ جو پاکستان میں جن کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, چاہے وہ سی پیک ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں, اور جو IMF جو ہم سے ایگریمنٹس کر رہا ہے, تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس بات پہ بھرپور توجہ دیتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, اس سے بات کرنا کتنا وزن رکھتا ہے. تو اگر اس کو وہ وزن ان کو نظر نہیں آتا تو ان کی انویسٹمنٹ, ان کے پروجیکٹس, ان کی بات چیت جو ہے وہ بہت سلو ٹریک پہ چلی جاتی ہے. اور
اس لیے بھی میں نے جو ارلی الیکشن والا پوائنٹ ہے اس میں اس بات کو ایڈ آن کیا ہے کہ ارلی الیکشن سے نیو مینڈیٹ، نیو سسٹم، نیو پارٹی اور پورے 5 سال شاید کہ وہ زیادہ بہتر ہو. یہ تھا میرا مکمل تجزیہ اس معاملے میں. بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی، تو یہ میرا خیال ہے. اب آگے چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل پہ. یہ ہماری تیار ہے. ریپ اپ میں نے بنایا تھا، مگر میں اب کال لمبی ہو گئی ہے تو بات اس پہ نہیں کروں گا. اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ جو ہے، اس میں جو آن گوئنگ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ انڈیکس کو ڈرائیو کر رہی ہیں، اور مجھے انڈیکس جو ہے مومنٹم کو جسٹیفائی نہیں کرتا. بے شک 382 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ 44,233 175 کل یقینی طور پہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور اسی کو امیڈیٹ ٹارگٹ اور نیکسٹ باٹم سمجھنا چاہیے کہ اگر مارکیٹ اس کو آنر کرے گی اوپر تو پھر مارکیٹ مزید پرفارم کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو مارکیٹ میں اسٹاپ لاس ٹریل کر کے 44,175 کے نیچے لانے کا مشورہ دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اسٹیبل موو تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا جب تک پولیٹیکل ٹگ آف وار موجود ہے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نئی خبر آ جاتی ہے جو مارکیٹ کے لیے جالٹنگ ہوتی ہے. تو جالٹنگ سے مراد میری کہ تھوڑا سا مارکیٹ کو والیٹائل کر دیتی ہے، اوپر نیچے کر دیتی ہے. اور اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ مارکیٹ اگر 44,233 کے اوپر سسٹین کرتی ہے تو پھر میں یہ امید کرتا ہوں کہ مارکیٹ پرفارم کرے گی اور اچھا پرفارم کر سکتی ہے. اچھے پرفارمنس سے میری اہم مراد یہ ہے کہ مارکیٹ میں کچھ والیوم بہتر ہو سکتے ہیں. جو میرا رسک مینجمنٹ ہے اس کے روشنی میں مارکیٹ میں اسٹارٹ 43,660 لیول سے ضرور لوں گا، مگر بہت کوئکلی میں اس کو 43,915 کے نیچے لے کر آؤں گا اسٹاپ لاس کو. اور 43,660 اس وقت ہمارا باٹم بھی ہے، کیونکہ اس کے نیچے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیئرز ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سمجھیے اور اننیسیسری لانگ مت کیجیے گا. اگر 43,915 کے نیچے کل مارکیٹ ٹریڈ کرے، جس کے چانسز بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر، اور اگر مارکیٹ 43,233 کو اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو مجھے نہ صرف والیوم بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ بند ہوئی ہوئی ہے آج کل، بہت کم ہوئی ہوئی ہے، وہ مجھے ایکٹیویٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. مگر میں پروفٹ ٹیکنگ ضرور انکریج کروں گا، کیونکہ آپ کے پاس لیول ہوتے ہیں، ان لیولز کو فالو کرتے ہوئے پروفٹ ٹیکنگ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.